اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کتنی تراویح پڑھی؟ 26 تراویح ہم نے پڑھی ہے۔ 26ویں تراویح آج ہم نے پڑھی ہے، اور اس 26ویں تراویح میں ہم نے قرآن مجید کا آخری پارہ، اس کا آدھا حصہ ہم نے سن لیا ہے۔ تقریباً 20 رکوع ہم نے سنے ہیں۔ ٹوٹل 17 صورتیں آئی ہیں، 17 صورتیں آئی ہیں۔ 2 رکوع والی تھوڑی صورتیں ہیں، 2-4، اور بقیہ سب 1 رکوع والی صورتیں ہیں۔ نہایت ہی اہم باتیں اس میں بیان کی گئی، اور خاص طور پر پارے اما کے 30ویں پارے کے اکثر صورتوں میں آخرت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ آخرت کیسے آئے گی، آخرت میں کیا ہوگا، قیامت کیسے قائم ہوگی، قیامت کے وقت کیا کیا حالات پیش آئیں گے، اور پھر حساب کتاب کیسے ہوگا، جزا سزا کیسے ہوگی، یہ تمام چیزوں کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس پارہ اما کے صورتوں میں پیش کیا ہے۔ اور یہ پوری کی پوری مکی صورتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو اس وقت نازل ہونے والی صورتیں تھیں، اور اتنی پاورفل تھی کہ لوگ سنتے تھے اور اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اتنے ان کے دل پر اثر کرنے والی چھوٹے چھوٹے جملوں میں، آج کی جتنی بھی صورتیں پڑھی گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں نہایت ہی ترنم کے ساتھ، نہایت ہی میٹھے انداز میں، اور نہایت ہی ادبی انداز میں، لٹرری جو عرب کی جو اس وقت کی سب سے عظیم زبان ہے، عربیہ کے دنیا کی سب سے پرانی زبانوں میں سے ایک ہے۔ ورلڈ کی پرانی زبانوں میں عربی کی ایک بہت بڑی زبان ہے، اہم زبان ہے، اور اس میں لٹرری زبان جو قرآن نے استعمال کی ہے وہ آ کے بالکل لوگوں کے دلوں کو چھو جانے والی ہے۔ ہم جب سنتے ہی ہیں معنی معلوم کیے بغیر بھی ہم کو لطف آتا ہے، مگر اس کے معنی کے ساتھ پڑھے تو اور بھی زیادہ وہ دل پر اثر کرنے والی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن اور بہنوئی کو مارنے کے لیے آتے ہیں کہ تم نے ہمارے پرانے مذہب کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذہب شروع کیا اسلام، اس پر تم لوگ کیسے ایمان لے کر آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے میں وہ کیا تھے، دوسرے مذہب میں تھے، ان کے قریش مذہب ہی میں تھے، بتوں کی پوجا کی جو لوگ تھے انہی کے درمیان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ایک طرح سے غصہ بھی تھا کہ ان کی وجہ سے بہت سارے ہمارے مذہب کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ تلوار ہی لے کر نکل جاتے ہیں کہ چلو آج نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہم ختم کر دیتے ہیں۔ راستے میں ایک دوست ملتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ پہلے تمہارے بہن اور بہنوئی کا جا کے خیال کرو، وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو فوراً اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں، دروازہ بند رہتا ہے، کٹکٹاتے ہیں، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آتی ہے، تو بہن کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو کٹکٹانا ہے زوردار یقیناً عمر کا ہے۔ تو اس وقت وہ ایک صحابی کے ذریعے قرآن سن رہے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے۔ کون ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ اسلام کے سیکنڈ کیلف ہیں۔ اسلام کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بننے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ ان چاروں کو کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین، دی رائٹ کیلف۔ انہوں نے
بہت اچھے انداز میں، صحیح انداز میں خلافت کی تھی، تو ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ تو یہ دوسرے خلیفہ پہلے میں غصے میں بہن کے گھر جاتے ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیے، اور بہن دروازہ کھولتی ہے، چھپ جاتے ہیں وہ صحابی جو قرآن سکھا رہے تھے، یہ بہن اور بہنوئی سامنے آتے ہیں، کیا قصہ ہے؟ تو میں کچھ آواز سن رہا تھا، اور میں سن رہا تھا، میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور ہمارے پرانے باپ داداؤں کے مذہب کو تم نے چھوڑ دیا ہے، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، میرے اطلاع کے بغیر، میری اجازت کے بغیر تم ایسے کیسا کر سکتے ہو؟ تو مختلف باتیں کرتے ہیں، اور اتنے میں غصے میں آ کے بہنوئی پر بھی ہاتھ اٹھ جاتا ہے، بہن پر بھی ہاتھ اٹھ جاتا ہے، ادھر بہنوئی زخمی ہو کر گر جاتے ہیں، ادھر بہن بھی آ کے نیچے گر جاتی ہے، اور پھر بھی وہ بہن کہتی ہے کہ عمر چاہے تم جو بھی کرو مگر ہم اس اسلام سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو یہی خوبی ہے اسلام کی، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دشمن سے دشمن آدمی بھی جب وہ باہر ہوتا ہے تو دشمنی کرتا ہے، مگر جب اسلام کو جانتا ہے، قرآن کو جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتا ہے، تو اس کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے، اس کے بعد وہ ہم عام مسلمانوں سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے اسلام چھوڑو اگر ہم کہیں تو وہ کہے گا کہ میری جان لے لو مگر میں اسلام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو بہن نے بھی کہا کہ عمر چاہے تم جو بھی کرو مگر اب ہم اسلام چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو دل پر اثر ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اچھا کوئی جو پڑھ رہے تھے تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ مجھے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں تم ناپاک ہو، وہ اسلام کو تم سن نہیں سکتے، جاؤ پاک ہو کے آؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاک ہو کے آتے ہیں، تب وہ صحابی باہر نکلتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں تھی وہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ چند آیتیں ہی سنتے ہیں کہ دل نرم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بہت سخت دل والے تھے، وہ بہت زیادہ سخت لوگ، اسلام کے بعد بھی دشمن ان کا نام لے کر تھرتھراتے تھے، اور مکے میں بھی وہ بہت لہیم شہیم کہتے ہیں نا، 6 فٹ کے اوپر کے آدمی تھے، گھوڑے پر یوں ہی پاؤں ڈال کے بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی اتنے زیادہ اونچے بھی تھے، طاقتور بھی تھے۔ اور اس وقت کے پہلوان، جو مکے کے بڑے بڑے پہلوان ہوتے تھے، ان کی کشتیاں جب ہوتی تھی، جب کوئی پہلوان ہارتا نہیں تھا تو لوگ آ کے حضرت عمر کو بلا کر لے کر آتے تھے، ایک پہلوان تمام لوگوں کو ڈیفیٹ کر دیا ہے، یہ ہمارے مکے والوں کا عزت کا سوال ہے، آپ آئیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے تھے، اس پہلوان سے مقابلہ کرتے تھے، اس کو ہرا دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح وہ اسٹرانگ آدمی تھے، مگر قرآن کی چند ہی آیتیں سنتے ہی ان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے، اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو ان کو لے کر جا کے وہ دارالارقم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے باہر تھوڑی دور پر ایک مکان تھا، وہاں پر بیٹھ کر تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، وہاں لے کر جاتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی آیتیں آج ہم نے جو سنی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان میں اتنے پاورفل انداز میں بات کی گئی ہے کہ کچھ ہی باتیں، کچھ ہی آیتیں سنتے ہی دل آ کے اسلام کی طرف مرغوب ہو جاتا ہے، اسلام ان کے دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے۔ تو آج کے پہلے سورہ نبا ہے، 17 صورتیں ہیں، اس لیے پورا حق ہم ادا نہیں کر سکیں گے، صرف اس کے ایک ایک آیت لے کر میں بات کو ختم کروں گا۔ یہ جو سورۃ نبا ہے، نبا کے معنی میسیج کے ہیں، نیوز کے ہیں۔ اب ہر صبح ہوتی ہی لوگوں کو ایک بڑی نیوز کی یہ ہوتی ہے، آج کی کیا امپورٹنٹ نیوز ہے، آج کا کیا امپورٹنٹ میسیج ہے، آج کیا ہندو میں دین تنظیم میں کیا ہے میسیج، اس طرح لوگ کیا کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس وقت مکے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت شروع کر رہے تھے، تو سب سے زیادہ بڑی نیوز جو اس وقت مکے میں تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج تھا، یہ قرآن کی آیتیں تھی۔ قرآن کی آیتیں جتنی بھی پیش کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لوگ ڈسکس کرتے تھے۔ تو شروع ہی اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ کہا گیا آیت نمبر 1 سے 6 تک کا، میں اردو ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں سورہ نبا کا، تو دیکھیں کیسا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کا حال دریافت کرتے ہیں؟ صبح ہی اٹھتے پوچھتے نہیں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، آج کی آیتوں میں کیا بات آئی، وہ قیامت کے بارے میں بولے کیا، تو پوچھتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ یہ لوگ کس چیز کا حال دریافت کرتے ہیں، کافروں کے بارے میں بتا رہے ہیں، مکے والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔
اس بڑے واقعے کا حال دریافت کرتے ہیں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. اچھا قیامت کے بارے میں بول رہے ہیں. قیامت تو آئے گی، یہ سورج بھی مٹ جائے گا، یہ چاند بھی چلا جائے گا، یہ ستارے بھی بکھر جائیں گے، سب لوگ مر جائیں گے، اور جو اس کے بعد پورے کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. جو ہزاروں سال سے مر گئے تھے، مٹی ہو گئے تھے، ہڈیاں گلچل گڑی تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ پھر سے زندہ کرے گا. ایسا بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم لوگ کو تو یہ یقین نہیں آتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس بڑے واقعے کا حال دریافت کرتے ہیں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. ہرگز ایسا نہیں، ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے. ہرگز ایسا نہیں، ان کو ابھی معلوم ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ یقیناً یہ مرنے سے پہلے بھی ان کو یقین آ جائے گا کہ قیامت آ کر رہے گی، اور پھر تو مرنے کے بعد جب وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تب تو وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیں گے. تو یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ اس صورت میں 10 نعمتوں کو ہماری یاد دلاتا ہے. 10 نعمتیں جو گفٹ اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے اس کے بارے میں بولتا ہے. تو کس قدر اہم چیزیں ہیں دیکھیے. اس میں پہلے اس میں بتاتے ہیں کہ زمین کو ہم نے بچھونا بنایا. یہ زمین ہے نا، کتنے ستارے سیارے سب موجود ہیں. چاند پر لوگ جاتے ہیں، جا کر وہاں ٹک جاتے ہیں. کیا بہت اچھا ہے، زمین سے بھی زیادہ اچھا ہے، اچھے باغات ہیں، اچھے وہاں زمین ہے، وہاں ہمیں سیٹل ہو جائیں گے بول کے ٹک جاتے. کیوں نہیں ٹکتے؟ کیونکہ وہ رہنے کے قابل نہیں ہے. ابھی مارس پر گئے انسان، وہاں پر جا کر بھی واپس آ گئے. بہت سارے انتظامات کر کے ہی جا سکتے ہیں. وہاں پر انسانوں کے رہنے کے لیے پوری سہولتیں موجود نہیں ہیں. زمین ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کیا ہے، انسان، جانور، پرندے تمام وہاں آرام کے ساتھ آ کے پلتے بڑھتے اپنی عمر کو پہنچ کے بعد میں ختم ہوتے ہیں. تو یہ آخر کیا ہے؟ یہ زمین یہ گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بچھونا بنا کے، ایسا بچہ ایک بچھونے میں پڑھ کے آرام سے سوتا ہے. تو میں نے بتایا نا کہ زمین کیا اسپیڈ کے ساتھ جا رہی ہے؟ 30 کلومیٹرز پر سیکنڈ جا رہی ہے. کتنا اسپیڈ؟ بہت زیادہ اسپیڈ ہو. تو اتنے اسپیڈ ہو کہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کیا؟ ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اتنی اسپیڈ سے جا رہی ہے. 40 کلومیٹرز میں کار گئے تو ہم لوگ، ہمارا بڑن آ کے پورا تھر تھر کانپنے لگتا. 40-60 میں لوگ آ کے پریشان ہو جاتے ہیں. مگر یہ ہزاروں کلومیٹر سے جا رہا ہے، مگر ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ جا رہا ہے. اگر کسی کو بتائیں تو کوئی مانے گا بھی نہیں کہ زمین جا رہی ہے. جو سائنس نہیں جانتے وہ کہیں نہیں کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے بھائی، تھوڑی بھی آ کے ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا بولیں گے. تو اتنی زیادہ اسموتھنس کے ساتھ جا رہی ہے. تو بچھونے کی طرح، ایسا بچے کو جھولے میں رکھیں تو آرام سے سو جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا. اور پھر آسمان کو بنایا، اور اس میں ایک روشن چراغ دیا. نائٹ ہوتی ہے، ہر طرف کیا رہتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے. اور پھر کیسے اجالا ہو جاتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ سن آتا ہے، سورج آتا ہے. تو روشن چراغ جو اللہ تعالیٰ دیا ہے، اگر وہ نہیں دیا تو کیا ہو جائے گا؟ پوری دنیا نائٹ ہی نائٹ رہے گی. اگر نائٹ ہی نائٹ رہے گی تو کیا ہوگا؟ کہیں اندھیرے میں انسان زندہ ہی نہیں رہ پائے گا. اور یقیناً کیا ہو جائیں گے؟ پورے نباتات بھی، پلانٹ بھی مر جائیں گے، جانور بھی مر جائیں گے، اور انسان بھی مر جائیں گے. تو یہ روشن چراغ انرجی کا سورس ہے. جو سن ہے نا، سب کے انرجی کا سورس ہے. پورے لوگوں کو، پلانٹس کے لیے، اینیملس کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے انرجی دینے والا یہ روشن چراغ ہے. روشنی بھی دیتا ہے اور انرجی بھی دیتا ہے. یہ کون بنایا؟ اللہ ہی بنا رہا ہے. تو اللہ ہی نے ایسے بنایا ہے. اور پھر آ کے یاد دلاتے ہیں بھرے ہوئے بادل. آسمان پر ہم دیکھتے ہیں کہ بادل ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اور بارش سے ہوتی ہے، بارش سے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کا ذکر ہے. اور پھر جب بارش پڑتی ہے تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ پلانٹس پیدا ہوتے ہیں، فروٹس پیدا ہوتے ہیں، ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں، پھل پھلاریاں پیدا ہوتی ہیں. اسے ہم کھاتے ہیں. گیہوں، چاول، اناج، دال، پوری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں. کب؟ جب بارش کے پڑتی ہے، پانی جب آ کے آتا ہے. کس نے دیا ہے تمام چیزیں؟ اللہ ہی نے دی. اور پھر یہ سب چیزیں کھا کر، استعمال کر کے، اگر تم اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود سمجھتے ہو، اپنا رب سمجھتے ہو، اور اس کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کے لیے، تو اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ کہ میری زمین پر رہتا ہے، میرا دیا ہوا کھاتا ہے،
میری ہی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر جب اسے ضرورت پڑتی ہے تو کسی اور کے در پر جا کر وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ رب العزت کہ تم مجھی سے مانگو، میں ہی تمہارے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، کیونکہ تمام کائنات کی کنجیاں میرے ہی ہاتھ میں ہیں، پورے ٹریجرز کی کنجیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جتنا چاہے لوگوں کو دے سکتا ہے، اس کے در کے سوا کسی اور کے در سے تم کو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ تو اس سے آگے یہ سورہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نازیات ہے۔ سورہ نازیات میں بھی ایک بات ہم یہ بتائی گئی ہے کہ انسان اپنے کرتوتوں کو یاد کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ میں نے کہا کہ کرامن کاتبین پوری چیزوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پوری چیز کو اس کے ہاتھ میں، نامہ اعمال کو اس کے ہاتھ میں دے دے گا، اور وہ اپنے تمام کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، اور اس وقت برے لوگ پچھتائیں گے کہ اگر میں اچھے کام کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، اتنے برے کام کر کے آیا، اب تو میں پکڑا گیا ہوں، اب تو مجھے سزا ضرور ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اور ایک صورت شروع ہوتی ہے، سورہ عبس۔ اس میں ابھی ایک واقعہ اس کے پیچھے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر وہ کعبے کے قریب ہی بیٹھا کرتے تھے، تو کعبے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ قریش کے سردار، بڑے بڑے سردار ہیں، میسیج سنتے ہیں نا کہ آج قرآن نازل ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بولتے ہیں، تو وہ آ کے ایک ایک دو آ کے بیٹھنے لگے آپ کے پاس، اور آپ سے قرآن کے بارے میں جاننے لگے کہ کیا صورت نازل ہوئی ہے، کیا باتیں بتائی گئی ہیں، کہ تو اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں، ان جو لیڈرز تھے، قریش کے سردار تھے، ان کو بتا رہے ہیں۔ تو جب بات کر رہے تھے تو ایک اور مسلمان صحابی جو اندھے تھے، نابینا تھے، مکتوم جن کا نام تھا، وہ آ جاتے ہیں۔ وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، تو سیدھا آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھتے ہیں، یعنی ڈاؤٹ رہتا نہیں ایسا کرنا کیا، نماز کے بارے میں ہو یا کچھ کسی اور کے بارے میں، ایک ڈاؤٹ ان کو تھا۔ تو نابینا تھے، ان کو معلوم نہیں نا، ایسو بھی لوگ ایسو بیٹھے ہیں، بڑے بڑے آدمی ہیں، نابینا ان کو کیا معلوم ہوگا، تو سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر ان کے قریب آ جاتے ہیں، آ کے اے اللہ کے نبی مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ تو یہ سب لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کو رتی تھوڑا کیا، یہ بعد میں گئے انہوں تو مسلمان آدمی چنو، اور بعد میں ان کا ڈاؤٹ کلیئر کرتے رہتے بھی اچھا تھا، یہ تو سامنے یہ مشرکاں بیٹھے ہیں جو اسلام کو نہیں مان رہے ہیں، اگر میری بات اگر ان کے دل میں اتر جائے تو یہ کیا ہو جائیں گے، مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو تھوڑی کیا بولتے ہیں وہ، یہ پریفرنس بولتے نہیں، ان کی طرف پریفرنس دینے لگے، کس کی طرف، قریش کے جو سردار بیٹھے تھے نہیں، ان کی طرف زیادہ پریفرنس دے کر، کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو پورے مکے میں آ کے اسلام تیزی سے بڑھ سکتا ہے، تو یہ دیتے ہیں۔ تو تب قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ ایک شخص اسلام لا چکا ہے، اسلام میں عمل کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ اسلام ہی نہیں لائے ہیں، تمہاری بات مانیں گے نہیں مانیں گے یہ بھی معلوم نہیں ہے، مان کے انکار کر کے چلے بھی جا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کو پریفرنس نہیں دینا چاہیے۔ جو آلریڈی مسلم ہے وہ آ کے اپنے اس میں ڈگری میں کیا ہے، وہ بڑھ کر ہے، تمام کافروں میں سب سے بڑھ کر کس کا درجہ ہے، ایک مومن مسلمان کا درجہ ہے، تو مومن مسلمان کی پہلی بات کو سننا چاہیے بول کے اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتاتے ہیں کہ جو بھی اگر جو تمہارے پاس جاننے کے لیے آتا ہے، یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ہم آ کے جو نہیں سننا چاہتے ان پر فورس کر کے ان کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو سننے کے لیے تیار ہیں انہی کے پاس جا کے بات پیش کرنی چاہیے۔ ہم بھی اگر کسی کو بات بتانا چاہتے ہیں، جو ریسیپٹیو ہیں، جو ریسیو کر سکتے ہیں، ان کو جا کے سمجھانا چاہیے، جو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا فائدہ، وہ سنیں گے بھی نہیں، بولے تو سنیں گے بھی نہیں، مانیں گے بھی نہیں، عمل بھی نہیں کریں گے، اس لیے آ کے ان پر زیادہ کانسنٹریشن نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ تکویر شروع ہوتی ہے، یہ بھی ایک اہم سورہ ہے، اور اس میں کیسا منظر پیش کیا گیا ہے، ابھی قیامت آ کے شروع ہونے والی ہے، تو شروع ہوتے وقت کیا ہوگا، اس کے آیتوں کا ترجمہ بھی پڑھتا ہوں، دیکھیے کتنا پاورفل ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جو سورج ہم دیکھتے ہیں روشنی پھیلا کے وہ پھیلا ہوا ہے، تو یہ پوری روشنی کیا ہو جائیں گی،
سورج کے اطراف لپٹ کر وہ اندھیرا کالا ہو جائے گا. اب جو روشن ہم کو نظر آتا ہے وہ آگے سورج کیا بن جائے گا؟ کالا ہو جائے گا, اپنی روشنی ختم کر لے گا. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا, جب تارے جھڑ جائیں گے, جو تارے ہم آ کے اپنے آسمان میں دیکھتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے سے ٹکرا کر پھر ٹوٹ کے گرنے لگیں گے, جھڑ جائیں گے. جب پہاڑ ہلنے لگیں گے, جو بڑے بڑے پہاڑ ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے جگہ سے کیا ہو جائیں گے؟ ہلنے لگیں گے, پھر ٹوٹیں گے, پھر آ کے وہ ہوا میں اڑنے لگیں گے اور ایک دوسرے سے روئی کے گالوں کی طرح پھیل کر زمین میں آ کے اڑنے لگیں گے. تو جب پہاڑ ہلنے لگیں گے, جب گابن اونٹنی سے لوگ غافل ہو جائیں گے, جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے, جنگل کے پورے جانور بھاگ کے سٹی میں آ جائیں گے, جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی. آج ہم سمندر کو دیکھتے ہیں, سمندر میں کیا ہے؟ پانی ہے. پانی میں آگ لگ سکتی ہے کیا؟ ہاں لگ سکتی ہے. قیامت کے دن آ کے اللہ تعالیٰ لگائے گا. پیٹرول کو کہاں سے نکالتے ہیں؟ ڈرلنگ کہاں سے کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ زمین میں کرتے ہیں کہ سمندر میں جا کے کرتے ہیں؟ تو اکثر ڈرلنگ جو ہے کرتے ہیں سمندروں میں ہی میں کرتے ہیں. سمندر کے نیچے میں بہت زیادہ کیا ہے؟ پیٹرول کے خزانے موجود ہیں. اسے نکال کے پیوریفائی کر کے بعد میں آ کے پیٹرول ڈیزل وغیرہ بناتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ سائنس کے ذریعے سے ایک بات اور بھی ہے کہ واٹر از نتھنگ بٹ فارمولا کیا ہے واٹر کا؟ H2O بولتے ہیں. واٹر کا فارمولا کیا ہے؟ H2O. دو ہائیڈروجن ایٹم اور ایک آکسیجن ایٹم ہے. اور سائنس پڑھنے والے بچوں کو معلوم ہے کہ ہائیڈروجن از اے گیس, برننگ گیس, اٹ کین برن اٹ سیلف, ہائیڈروجن از اے برننگ گیس, یعنی اسے آ کے آگ لگا دی جائے تو وہ جل جائے گا. اور آکسیجن از اے گیس وچ ہیلپس ان برننگ, یعنی اگر کوئی چیز جل رہی اسے جلانے نہیں آتا, آکسیجن کو جلانے نہیں آتا, مگر جو جل لے کر ہے چیز اسے اور زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ اسے اور آگ کو بڑھا سکتی ہے. تو قیامت کے دن یہ ہائیڈروجن آکسیجن کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ الگ الگ کر دے گا. ہائیڈروجن کو جلنے کی عادت ہے, وہ جلے گا, اور آکسیجن کو جلتی ہوئی چیز کو اور زیادہ بھڑکانے کی عادت ہے تو وہ بھڑکائے گا. تو پورا سمندری کیا بن جائے گا؟ پیٹرول کی طرح پورا آگ بن کے اس سے شعلے اٹھنے لگیں گے. یہ ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ نقشہ اللہ تعالیٰ اس میں کھینچتے ہیں کہ جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی, جب روح جسموں سے جوڑی جائے گی, قیامت کے میں جتنے لوگ خبروں میں ہیں وہ اٹھ کر بیٹھیں گے اور ان میں آ کے پھر سے روح ڈال دی جائے گی, اور پھر وہ انسانوں ہی کی طرح اب دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تمام. اور پھر جب زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا, جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے, جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا, جب جہنم دہکائی جائے گی, جب جنت قریب لائی جائے گی, جب ہر طرف نفسا نفسی ہوگی, کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی, انسان اور وحشی, دوست اور دشمن سب آ کے اکٹھا کیے جائیں گے, اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی, اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. تو اتنے مناظر دیکھ کر تب اس کے دل میں آئے گا کہ میں اچھا آدمی ہوں یا خراب ہوں. وہ اچھا آدمی ہوں تو خوش ہوگا کہ اب میرے انعام کا وقت آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے انعام دے گا. اور جو برا آدمی ہے وہ ڈر جائے گا کہ اللہ نے مجھے ایک زندگی دی تھی مگر اس زندگی میں نے برے کام ہی کیے, اب تو میں سپڑ گیا ہوں, اب تو میں آ کے پکڑا گیا ہوں, اب تو مجھے سزا ہو کر ہی رہنی ہے. تو وہ آ کے بہت پریشان رہے گا. اس سے وہ صورت بھی ختم ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ انفطار آتی ہے. سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ ایک اہم بات یہ بتاتے ہیں کہ مجرموں کو اللہ تعالیٰ سہولت دیتا ہے. ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو امیڈیٹ اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا نہیں ہے. ایک آدمی چوری کرتا ہے, امیڈیٹ چوری کرتے پکڑتا نہیں ہے, پولیس کیس سے بھی بچ جاتا ہے, کورٹ کچہری سے بھی بچ جاتا ہے, انسان سے بھی بچ جاتا ہے. تو 2 چوری, 3 چوری, 4 چوری, کئی چوریاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیوں اس طرح مہلت دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ ہم لوگ بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں, نہیں ہم امی ابا کی اطاعت نہیں کرتے, فرینڈس کو تکلیف دے دیتے ہیں, بہت ساری غلطیاں ہم بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو فوراً پکڑتا کیا, پکڑ کے ہمارا ہاتھ اگر مارے تو ہاتھ ہمارا شل ہو جاتا کیا, اب ٹانگ میں کہتے درد آ جاتا کیا, نہیں آتا. نہیں مطلب
گناہ کرنے کے بعد فوراً ہماری چیزیں کچھ نہیں ہوتی. یہ کیوں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ مہلت دینا چاہتا ہے، ٹائم دینا چاہتا ہے کہ یہ غلطی کیا، 2 غلطی کیا، 3 غلطی کیا، اس کے بعد کیا کریں گا انہیں؟ پھر آ کے سمجھ جائے گا، پھر آ کے سمجھ جائے گا، پھر آ کے یہ کام بند کر دے گا، توبہ کر لے گا اور پھر اچھے کام کرنے لگے گا. اب نماز چھوڑ لے کر ہے، مگر اب رمضان آیا، رمضان میں پریکٹس ہوئی، روزے رکھنے کی پریکٹس ہوئی، تو نماز پڑھنے کی پریکٹس ہوئی، قرآن سننے کی پریکٹس ہوئی، بقیہ 11 مہینے اب آنے والے ہیں. اب یہ پریکٹس کو کیا کرنا؟ کنٹینیو کرنے کے لیے ہے. رمضان آ کے کیا ہے؟ ہماری تربیت کے لیے آیا ہے، ٹریننگ کورس ہے. اس ٹریننگ میں جو ہم سیکھے ہیں، قرآن سیکھے ہیں، نماز سیکھے ہیں، پابندی سیکھے ہیں، اسے بقیہ 11 منتھس میں کیا کرنا؟ کنٹینیو کرنا چاہیے. تو اس طرح سدھر جائے گا انسان بول کے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. اسے سورہ انفطار ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ مطففین شروع ہوتی ہے. اس میں بھی ایک اہم بات بتائی گئی ہے کہ جو بزنس مین ہے ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے. بزنس مین کیا کرتا ہے؟ جب لیتا ہے تو برابر لیتا ہے، مگر لوگوں کو جب دیتا ہے تو تب آ کے کم کر لیتا ہے. جب ترازو ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بٹ میں کم کر ڈالتا، نہیں تو نیچے کیا بھی میگنیٹ رکھ ڈالتا، تو کیا آدمی کر کے ہم کو کم دیتا ہے. اور اس طرح پھول والی کو دیں گے تو اتنا موڑم لینے کے بعد کیا کریں گے؟ یہاں تک کہ اٹھا کے دیں گے، یعنی دیتے وقت آ کے کم دیں گے، مگر جب وہ لیتے ہیں تب کیا کریں گے؟ برابر ٹھیک لیں گے. مگر اس سے منع کیا گیا ہے، کہا گیا کہ اس میں ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد سورہ کے انشقاق شروع ہوتی ہے. اس میں بھی ایک چیز بتائی گئی کہ زمین و آسمان ایک دن کیا ہو جائیں گے؟ پاش ہو جائیں گے. اس کے بعد سورہ بروج ہوتی ہے. تو اس سے میں بات کو ختم کروں گا. اعلان میں نے کہا تھا نا کہ چند نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا، تو اس کا کیا قصہ ہے؟ اس میں سورہ بروج میں آتا ہے، جسے ہے کہ اصحاب الحدود اس کو کہتے ہیں. یہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک گاؤں ایک بہت زمانے پہلے ایک بادشاہ تھا، اور یہ کہ حدیث میں آتا ہے. اس میں اس صورت میں صرف وہ نوجوان تھے، وہ ان کو گڑھے میں، آگ کے گڑھے میں ڈالا گیا تھا، اور وہ کافی مشرک لوگ اسے ڈال کے تماشا دیکھ رہے تھے. یہ واقعہ آیا ہے، مگر حدیث میں اس کے ڈیٹیلز آئے ہیں. کیا ڈیٹیلز آئے ہیں؟ تو ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، میجیشین تھا. وہ میوزیشین بہت بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں مرنے کا قریب ہو گیا ہے، میں میرے پورے میجک کے ٹرکس کو میں کسی نوجوان کو میں بتا دیتا ہوں، تو کسی کو سلیکٹ کر کے دیے تو میں کیا کرتا ہوں میرے میجک پورے اس کو سکھا دیتا ہوں۔ تو بادشاہ بہت ڈھونڈنے کے بعد ایک نوجوان کو لے کر آتے، تو یہ نوجوان اچھا ٹیلنٹڈ ہے تو اسے آ کے سکھائیے۔ تو بادشاہ کے حکم سے وہ نوجوان کو اس جادوگر کے پاس سیکھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ گھر سے نکل کے آنا، وہ اپنے نوجوان اس کے گھر سے نکل کے یہ جو جادوگر کا گھر ہے اس کے پاس آنا، تو ایسا روزانہ آتا رہتا۔ راستے میں ایک راہب، اس وقت کے جو رسول تھے تو ان کا ایک مذہب تھا نا اسلام، آ کے میں نے بتایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام ہی تھا۔ تو وہاں پر ایک نبی تھے، نبی کا ایک کیا ہے ایک خاص آدمی تھا، تو وہ بہت ریلیجیس بولتے ہیں نا، امام صاحب تھے بولو نا، آج کے اگر ایک ہیں تو وہ ان کا گھر تھا، تو ان کے گھر پر بیانات وغیرہ چلتے رہتے تھے، وہ آ کے اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہتے تھے۔ تو یہ شخص، یہ نوجوان کیا کرتا ہے، وہ اسے اچھا لگتا ہے، وہ جو بیانات ہو رہے تھے وہاں پر وہ اچھا لگتا ہے، تو وہاں کھڑ کے سنتا ہے۔ تو کیا ایک دن 5 لحظہ ٹھہرا، دوسرے دن 10 لحظہ ٹھہرا، تو اس طرح اسے ٹیسٹ لگنے لگتا ہے، مزہ اس میں لگنے لگتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں سیکھ کے بعد میں آ کے زیادہ وقت وہ راہب کے ساتھ، وہ نیک آدمی کے ساتھ ہی وہ رہنے لگتا ہے۔ یہاں اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے کم وقت ہے اور وہاں اسے زیادہ وقت لگنے لگتا ہے۔ تو بادشاہ کو یہ انفارمیشن پہنچ جاتا ہے کہ اس طرح یہ نوجوان آ کے اس آدمی سے سیکھ رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، اور یہ جادوگر کے پاس جادو نہیں سیکھ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بچہ آ رہا تھا کہ ایک جانور آ گیا، بڑا جانور، نہیں وہ شیر کی طرح ایک آیا اور لوگوں کو پکڑنے لگا، لوگوں کو مارنے لگا۔ تو اس بچے نے، وہ نوجوان نے اپنے دل میں یہ خیال کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس پتھر سے اس جانور کو ختم کر دے، تو وہ پھینکتا ہے۔
تو نوجوان جب پھینکتا ہے پتھر وہ اس کے سر پر لگتا ہے اور وہ جانور مر جاتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں ارے یہ نوجوان کے پاس تو بہت پاور موجود ہے, اللہ کا نام لے کر انہیں مارا تو وہ جانور مر گیا. تو لوگ آ کے اس کی باتیں بھی, اسلام کی باتیں اس سے سیکھنے لگے. اور پھر ایک اندھا تھا تو وہ اندھے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اندھے کو بھی خیال آیا کہ یہ نیک بچہ ہے, یہ اسے کہتے ہیں کہ تم میرے آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھو, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنے والا بنا دے گا. تو یہ نوجوان کہتا ہے نہیں, تم دین کی بات پر چلو گے, میں دعا کروں گا اور پھر تمہاری آنکھیں اچھی ہو جائیں گی. تو پھر وہ بھی آ کے اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کی آنکھیں اچھی ہو جاتی ہیں. یہ خبریں صبح کے کسے نکلتی ہیں, بادشاہ کے پاس پہنچتی ہیں. تو بادشاہ اس نوجوان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے حکم کے خلاف تو نے آ کے یہ کام کیے ہیں, اس لیے تجھے سزا دینی چاہیے. اس سٹوری میں آتا ہے کہ اسے پہاڑ پر لے جا کے اس نوجوان کو پھینک دو, یہ سزا اسے ہوتی ہے. چند اس کے سپاہی ہوتے ہیں نا, لے کر پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں, اسے نیچے ڈالتے ہیں, مگر اس نوجوان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اسے مار نہیں پڑتا. مگر جو لوگ اسے پکڑ کے ڈالنے کے گئے تھے وہ پھسل کے گر کے پورے مر جاتے ہیں. تو جو مارنے آئے تھے وہ مر جاتے ہیں اور یہ نوجوان پھر اتر کے سیدھا گاؤں کو آ جاتا ہے. ارے بچ گیا پھر, نہیں اسے پانی میں ڈبو دینا چاہیے. تو ایک کشتی میں بٹھا کے کیا کرتے ہیں, پانی میں ڈبونے کے لیے بھیجتے ہیں. تو وہ لوگ آ کے بیچ کشتی میں اس کو کیا کرتے ہیں, ڈھکیل دیتے ہیں. مگر طوفان آتا ہے اور ان کی کشتی بھی ڈوب جاتی ہے. تو جو لوگ کشتی میں لے کر گئے تھے وہ پورے مر جاتے ہیں. یہ تیر کرا کے واپس پھر گاؤں آ جاتا ہے. تو تب آ کے یہ چیزیں دیکھ کر پورے گاؤں کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور ایمان قبول کر لیتے ہیں. تو بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے انگار گڑھے بناؤ اور اس میں انگار آگ پیدا کرو اور آگ لگاؤ, اور ان تمام لوگ جتنے لوگ ایمان لائے نہیں ان تمام کو اس میں ڈال دو. تو یہ لوگ آ کے اوپر بیٹھ کے تماشا دیکھتے تھے. وہاں کے جو بادشاہ کے امیر لوگ آتے نہیں, تو وہ اوپر بیٹھ کر تماشا دیکھتے تھے. جو مسلمان ہوئے تھے ان کو پکڑ کر لایا جاتا تھا اور وہ جو انگار کا گڑھا تھا اس میں آ کے ان کو ڈال دیا کرتے تھے. مگر لوگ یہی آ کے اس میں لیسن ہے, اس واقعے میں لیسن کیا ہے, لوگ آگ میں پڑ جانا منظور کر لیتے تھے مگر اسلام چھوڑ کے وہ جانا نہیں چاہتے تھے. اللہ کا نام لیتے ہوئے وہ آگ میں چلے جاتے تھے مگر اسلام انہوں نے آگے نہیں چھوڑا تھا. تو اس طرح ایمان پختہ ہونا چاہیے. ہمارا ایمان بھی چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے دین پر رہیں گے, اپنے اسلام پر رہیں گے. اللہ ہی کے ساتھ آ کر ہمارا تعلق ہوگا, کسی اور کے دباؤ پر ڈرانے پر ہم آ کے اسلام سے دور نہیں ہوں گے. تو یہ آ کے اس کے لیسن ہے. بعد میں بتایا جاتا ہے کہ وہ آگ جو لگائے نہیں وہ چاپ کیا ہو جاتی, پھیل جاتی. ہوا تھی اس سے محل میں آگ لگ جاتی, گاؤں میں آگ لگ جاتی اور وہاں کے جتنے لوگ تھے پورے کیا ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. وہ حدیث میں آتا ہے. اس کا سورہ طارق ہے, سورہ اعلیٰ ہے, سورہ حاشیہ ہے, سورہ فجر ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. کسی اور ٹائم میں ہم لوگ بتائیں گے. سورہ بدر, پھر کہ سورہ شمس ہے, لیل ہے, ضحیٰ ہے, اور آخر میں علم نشرح ہم نے سنا ہے. تو انشاءاللہ کبھی اور ہم کی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.